जी पढ़ लीजिए। जी 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 शुरू कर। يا أن يحلف المشتري فقط لأنه يدخل زيادة الثمن الذي يدعيه البائع ولا يدعي على البائع شيئا لأن المبيع سالم في يده، ولكن الأثر وهو قوله عليه السلام: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وتردى، يقتضي وجوب التحالف على كل حال لأنه مطلق عن قبض المبيع وعدمه، فلما كان هذا غير مقبول المعنى فلا يتعدى إلى الوارثين إذا اختلفا بعد موت المورثين إلا عند محمد رحمه الله، ولا إلى الموجر والمستاجر إذا اختلفا بعد استيفاء الموجود عليه، ولا ما عرف في الفقه مفصل. ثم لما كان القياس والاستحسان لا يحصلان الا بالاجتهاد ذكر بعضهما شرط الاجتهاد وحكمه ليعلم ان أهلية القياس والاستحسان يكون حينئذ فقال: شرط الاجتهاد ان يكفي حكم الكتاب بمعانيه ووجهه الشرعيه ووجوهه التي قلنا من الخاص والعام والحمد والهدي وسائر الأقسام السابقة، ولكن لا يشترط علم الجميع ما في الكتاب قدر ما يتعلق به الأحكام وتستنبط هي منه، وذلك قدر 500 الآية التي ألفتها وجمعتها أن التفصيلات الأحمدية وعلم السنة بوجودها المذكورة في أقسامها مع أقسام الكتاب، وذلك أيضا قدر ما يتعلق به الأحكام أعني 3,000 ثلاثة آلاف دون سائرها. وأن يعرف وجوه القياس بوجودها وشرائطه المذكورة آنفا، ولم يذكر الإجماع اقتداء بالسلف، ولأنه لا يتعلق به فائدة الاختلاف بالاستنباط، وإنما يحتاج إليه لأن يعلم المسائل الإجماعية فلا يجتهد فيها بنفسه بخلاف الكتاب والسنة، فإن لكل مجتهد تأخيرا على حدة كالمشترك والمجمل وكمثاله. وفي خلاف القياس فإنه عين الاجتهاد وعليه مقدار الفقه ولهذا بين حكمه على وجه يتزمن بيان حكم القياس الموجود فيما سبق، فقال: وحكمه الإصابة بغالب النهي أي حكم الاجتهاد لذكره قريبا، أو حكم القياس لذكره في الإجماع إصابة الحق بغالب النهي دون اليقين، حتى إذا قلنا إن المجتهد ويصيب والحق في موضع الخلاف واحد، ولكن لا يعلم ذلك
الواحد من حزب اليمين فلهذا قلنا بحقية المذاهب الأربعة. وهذا مما علم بأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في المفوزة، وهي التي مات عنها زوجها قبل الدخول بها ولم يسمى لها مهرا. فسئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما فقال: أجتهد فيها بالرأي، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. ترى لها ظهر مثل نسائها لا وكس ولا شقة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم ينكر عليه أحد منهم. فكان اجماعا على أن الاجتهاد يحتمل الخطأ. وقالت المعتزلة: كل مجتهد مصيب، والحق في موضع اختلاف متعدد أي في علم الله تعالى، فهذا باطل، لأن منهم من يعتقد حرمة شيء ومنهم من يعتقد حله، وكيف يجتمعان في الواقع وفي نفس التوحيد. قد روي هذا أي كل مجتهد مصيبا، أي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى علم، ولذلك ولله اقسمه جماعة من الاعتزال، وهو منزه عنه، وإنما عرضه أي أن كله مصيب في العمل دون الواقع على ما عرف في مقدمة المزدري. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ابی الاجارہ بات چل رہی تھی پیچھے کہ اگر جو ہے نا بائع اور مشتری کا اختلاف ہو جائے ثمن میں، ٹھیک ہے جی، ابھی تک مشتری نے مبیع پر قبضہ نہیں کیا، تو یہ بات چل رہی تھی کہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ کیا کرے، صرف مشتری قسم اٹھائے، کیونکہ مدعی بائع ہے، وہ زیادتی کا دعویٰ، زیادہ ثمن کے زیادہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، مشتری ان کا انکار تو اس کا انکار کر رہا ہے، تو مشتری جو ہے نا بائع کے پاس گواہ نہیں ہے تو مشتری قسم اٹھائے، لیکن استحسان کہتا ہے کہ دونوں قسم اٹھائے، ٹھیک ہے، مشتری قسم اٹھائے وہ ثمن کی زیادتی کا انکار کرے، مبیع بھی قسم اٹھائے وہ بھی ایک طرح کا ہے کہ منکر ہے کہ وہ کم قیمت پر مبیع حوالے نہیں کر رہا. پھر فرمایا کہ اگر یہ جو ہے نا دونوں مر جائے تو اس طرح سودا ہو جائے تو آگے ان کے وارثوں کی طرف منتقل ہو گئے. اب کہتے ہیں ابل اجارہ یا اجارہ ہو، اجارہ میں یہ صورت پیش آ جائے تو فرماتے ہیں کہ ان یتعدى حکم البیع اجارہ، اجارے کی طرف بیع کا حکم اجارے کی طرف منتقل ہوگا. اس طور پر کہ اختلاف ہو جائے موجر اور مستاجر کا اجرت کی مقدار میں، ٹھیک ہے، مستاجر پر قبضہ کرنے وہ جو ہے مستاجر کا اس گھر پر قبضہ کرنے سے پہلے اختلاف ہو گیا، ایک شخص نے دوسرے سے گھر کرایہ پر لیا، ٹھیک ہے، اب جس نے دیا ہے موجر وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیا 30,000 آپ اس کا کرایہ ماہانہ دیں گے، یعنی 1,000 روپے یومیہ ماہانہ کا 30 روپے 30,000. اور مستاجر جو ہے نا وہ کہتا ہے جو لینے والا ہے کہ نہیں طے ہوا تھا 15,000 روپے مثال کے طور پر ماہانہ اور یومیہ 500 روپے ہیں. یہ اختلاف ہو گیا، ابھی تک اس گھر پر مستاجر نے قبضہ نہیں کیا تو فرماتے ہیں یتحالف کل واحد منہم وتفسخ الاجارہ، ہر ایک قسم اٹھائے گا اس میں سے مؤجر اور مستاجر، اور اجارہ کیا ہو جائے گا، فسخ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی گویا کہ استحسان دونوں قسم اٹھائے. مشتری قسم کیوں اٹھا رہا ہے کہ وہ انکار کر رہا ہے ثمن کی زیادتی کا، 15,000 کا گویا کہ وہ انکار کر رہا ہے. اور موجر قسم کیوں اٹھائے گا
اس لیے کہ وہ کم کرایہ پر گھر حوالے نہیں کر رہا، گھر حوالے سے انکار کر، تو دونوں قسمیں اٹھائیں گے۔ وعقد الاجارت یحتمل الفسخ، اور عقد اجارہ فسخ کا احتمال رکھتا ہے، لہٰذا پھر کیا ہو جائے گا؟ فسخ ہو جائے گا، جیسے بیع کے بارے میں تھا کہ وہ فسخ ہو جائے گی۔ فاما بعد القبض فلم يجب يمين البائع الا بالاثر فلم تصح تعبیہ۔ اب یہ بات چل رہی تھی بیع کے بارے میں، اجارے کے بارے میں بات ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا وہ مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے مشتری نے قبضہ نہیں کیے تھے، اس طرح مستاجر نے قبضہ نہیں کیا، لیکن اگر مبیع پر مشتری قبضہ کر چکا ہے، اب جو ہے نا اس وہاں پر تو ہم نے کہا کہ چلو بائیں وہ مبیع حوالے نہیں کر رہا کم قیمت پر، تو وہ بھی ایک طرح کا انکار کر رہا ہے، لیکن جب مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا، اب اختلاف ہو جائے ثمن میں، مشتری کم بتا رہے ہیں، بائع زیادہ، تو اس صورت میں تو کسی بھی صورت میں یمین جو ہے نا وہ بائع پر نہیں آتی، اس لیے کہ بائع تو حوالے کر چکا ہے مبیع، اب تو ملک مشتری بڑھ رہا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ مشتری مبیع پر قبضہ کر چکا ہے، بائع حوالے کر چکا ہے، لیکن اب بھی اب جو ہے نا یہ حکم ہے کہ دونوں قسمیں اٹھائیں گے، تو اب جو بائع قسم اٹھائے گا نا تو یہ فرماتے ہیں بس صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قول کی وجہ سے ہے، وگرنہ بائع کی یمین کی وجہ اور صحیح۔ تو چونکہ یہ جو ہے نا ہر طرح سے قیاس کے مخالف ہے یہ بات کہ اس صورت میں جو ہے نا وہ بائع قسم اٹھائے، اس لیے اب اس حکم کا تعدیہ نہیں ہو، نہ اگر مر جائے نہ وارثوں کی طرف یہ حکم تعدیہ ہوگا اور نہ ہی اجارے کی طرف۔ وہاں پر ہم نے چونکہ بالکل خلاف قیاس نہیں تھا مبیع میں قبضہ کرنے سے پہلے، تو ہم نے کہا تھا کہ اگر وہ مر جائیں تو وارثوں کی طرف یہ حکم متعدی ہوگا، وہ قسمیں اٹھائیں گے، اور اس طرح اجارے کی طرف بھی حکم متعدی ہوگا، لیکن یہاں پر یہ حکم نہ وارثوں کی طرف متعدی ہوگا نہ اجارے کی طرف۔ یعنی اذا اختلف البائع والمشتری، فرماتا ہے کہ جب بائع مشتری اختلاف کرے ثمن کی مقدار میں بعد قبض المشتری المبیع، مشتری کا مبیع پر قبضہ کرنے سے کہ بعد، فحینئذ تو اس صورت میں فرماتا قیاس ہر اعتبار سے یہ کہتا ہے کہ مشتری قسم اٹھائے بس، اس لیے کہ وہ انکار کر رہا ہے ثمن کی اس زیادتی کا جس کا بائع دعویٰ کر رہا ہے، اور بائع اور مشتری تو بائع پر کسی بھی چیز کا دعویٰ نہیں کر رہا، کہ ان المبیع سالم فی یدی، اس لیے کہ مبیع تو صحیح سالم ہے مشتری کے ہاتھ میں، ولکن الاثر، لیکن اثر ہے، اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اثر سے مراد حدیث ہے، یعنی اذا اختلف المتبائعان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بائع اور مشتری اختلاف کرے، والسلعۃ قائمۃ بعینھا، اور سامان بعینھا قائم و موجود ہو، تو تحالفا وتوادا، تو فرمایا دونوں قسمیں اٹھائیں گے اور پھر کیا کریں گے؟ دونوں ایک دوسرے کی چیز واپس کریں گے، یعنی مبیع نے جو ثمن پر قبضہ کیا تھا، مبیع ثمن واپس کرے مشتری کو، اور مشتری نے جو قبضہ کیا مبیع پر وہ مبیع بائع کو واپس کرے۔ تو فرماتے ہیں یقتضی وجوب التحالف علی کل حال، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے یہ تقاضا کرتے ہیں دونوں کی قسموں کا، ہر حالت میں دونوں قسمیں اٹھائے، چاہے مبیع پر قبضہ ہو چکا ہو یا نہ ہوا، لأنہ مطلق عن قبض المبیع وعدم، اس لیے فرماتے مطلق ہے مبیع پر قبضہ کرنے یا نہ کرنے سے۔ فرماتے جب یہ بات غیر معقول ہے، یعنی عقل اس کو نہیں مانتی، قیاس اس کا تقاضا نہیں کرتا، تو لہٰذا یہ حکم متعدی نہیں ہوگا وارثوں کی طرف جب وہ اختلاف کریں مورثین کی موت کے بعد، مگر امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مبیع پر قبضہ ہو چکا ہو یا نہ ہو چکا ہو، قسم آئے گی، اور یہ قسم جو ہے نا پھر وارثوں کی طرف بھی کیا ہوگی؟ متعدی ہوگی۔ فرماتے اسی طرح موجر اور مستاجر کی طرف بھی یہ حکم متعدی نہیں ہوگا جب وہ اختلاف کر لیں، اس جو ہے نا موقود علیہ
کو حاصل کرنے کے بعد، یعنی اگر مستأجر نے اس گھر پر قبضہ کر لیا تو اس صورت میں پھر دونوں پر قسم نہیں آئے گی۔ علامہ عرف فی الفقہ مفصل، جیسا کہ فقہ میں یہ بات مشہور ہے، تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ بات تو سمجھ آگے نہیں آتا۔ تو پھر فرماتے ثم لما كان القياس والاستحسان لا يحصلان الا بالاجتهاد، فرمایا کہ جب یہ بات معلوم ہے، یہ بات ہے کہ قیاس اور استحسان دونوں اجتہاد کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ قیاس اور استحسان دونوں کے لیے اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ تو فرماتے ذکر بعدهما شرط الاجتہاد وحکم، تو مصنف رحمہ اللہ نے جو ہے نا پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے قیاس اور استحسان کے بعد اجتہاد کی شرط اور اس حکم کو ذکر کیا، لیعلم، تاکہ معلوم ہو جائے ان اہلیت القیاس والاستحسان تکون حینئذ، قیاس اور استحسان کی اہلیت اس وقت ہوتی ہے، کس وقت؟ جب یہ اجتہاد کی شرائط پائی جائے۔ فقال، تو فرمایا واشترط الاجتہاد، فرماتے ہیں اجتہاد کی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ احاطہ کرے، جو بھی مجتہد ہے وہ احاطہ کرے، مشتمل اس کا علم کتاب اللہ کے علم پر، اس کو قرآن پاک کا علم ہو، لیکن کون سا علم ہو، کیسے علم ہو؟ بمعانی اللغویت والشرعیت ووجوہ التی قلنا، کتاب اللہ کہ لغوی معنی کا بھی علم ہو، شرعی معنی کا بھی علم ہو، اور ان اقسام کا بھی علم ہو جو ہم نے ذکر کیا، کئی ہے، خاص، عام، امر، نہی، اور تمام وہ اقسام جو پہلے گزر چکی ہے۔ ایک لفظ کا لغوی معنی کیا ہے، شرعی معنی کیا ہے، صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا بھی اس کو علم ہو، اور صلاۃ کا شرعی معنی کیا ہے اس کا علم بھی اسے ہو۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اس طرح اقسام کا پتہ ہو، یہ خاص ہے، یہ عام ہے، یہ امر ہے، نہیں ہے، سمجھ آ گئے؟ لیکن فرماتے ولیکن لا یشترط علم جمیع ما فی الکتاب، لیکن فرماتے کتاب اللہ میں جو کچھ ہے سب تمام کا علم ہونا ضروری نہیں ہے کہ تمام کا علم ہو، بلکہ بل قدر ما يتعلق به الاحکام، بلکہ اتنا علم ہو جس کے ساتھ احکام کا تعلق ہے، یعنی احکام سے متعلق جو آیات ہے جن میں احکام کا ذکر ہے، ان آیات کا علم ہو، اور علم ایسا ہی ہو کہ ان آیات کی لغوی معنی بھی معلوم ہو، شرعی معنی بھی معلوم ہو، اور پتہ ہو یہ کون سا یہاں پر ہے، یہ ٹھیک ہے، کیا نام ہے، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص وغیرہ سب کا پتہ، جیسے آپ حضرات کو پتہ ہے وَتُسْتَنبَطُ هِيَ مِنْهُ، اور جو احکام اس سے مستنبط ہوتے ہیں ان کا بھی علم۔ اور فرماتے وَذَلِكَ قَدْرُ 500 آیت، یہ فرماتے 500 آیات ہیں، وہ آیات الفتها وجمعتها انا فی التفسیرات الاحمدیہ، جن کو میں نے جمع کیا ہے تفسیرات احمدیہ میں، تو آپ لوگ اس کا مطالعہ کر لو۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور اس طرح سنت کا علم ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے جتنی بھی طرق ہے ان طرق کے ساتھ سنت کا علم بھی ہو، یعنی اس کی جو ہم نے پڑھی ہے مسند ہے یا کیا ہے، مرسل ہے، خبر واحد ہے، مشہور ہے، خبر متواتر ہے، وغیرہ ذالک، خبر کے اندر، نفس خبر کے اندر شرائط، مخبر کے اندر شرائط وغیرہ ذالک ہے، سارے آپ کو یاد ہیں، آپ لوگوں نے پڑھ۔ تو فرماتے ہیں ان کی طریقہ ان طرق کے ساتھ جو مذکور ہے ان کے اقسام میں کتاب اللہ کے اقسام کے ساتھ، اور اس طرح جو
خاص عام مشترک مول کتاب اللہ میں ہے، اس طرح سنت میں بھی ہے، ان کا بھی پتہ ہو۔ فرماتے وذالک ایضا قدر ما يتعلق بالحدیث، یہ بھی اتنا ہی علم ہو جس کے ساتھ احکام متعلق حدیث کا اور حدیث کے حصے کا علم ہو جس حصے کے ساتھ احکام متعلق ہے۔ اعنی 3000 دون سا، یعنی 3000 احادیث، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ نہیں، جی 3000 احادیث ہے جن کے ساتھ احکام کا تعلق ہے، ان کا علم ہو۔ اور فرماتے اس طرح جو ہے نا وہ اس کو قیاس کی اقسام کا پتہ ہو، قیاس کے طرق کے ساتھ، شرائط کے ساتھ جو ہم نے پڑھی ہے، قیاس کے ہم نے شرائط پڑھی ہے، 4 شرائط پڑھی ہے تفصیل کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کا علم ہو، اور قیاس کا رکن کے حوالے سے ہم نے بات پڑھی ہے، قیاس کے رکن کا پتہ ہو، سمجھ آ گئی، اور علل صحیحہ کا پتہ ہو، علل فاسدہ کا پتہ ہو جو ہم نے پڑھی ہے۔ تو فرماتے ولم یذکر الاجماع، ماتن رحمہ اللہ نے کتاب اللہ کا بھی ذکر کیا، سنت کا بھی ذکر کیا، قیاس کا بھی ذکر کیا، کہ قیاس کا بھی پتہ ہو، احادیث کا علم بھی ہو، اور کتاب اللہ کا پتہ بھی ہو، اس کا علم بھی ہے، لیکن اجماع کا ذکر نہیں کیا، سمجھ آگے؟ تو فرماتے ایک تو اقتداء بالسلف، ایک تو سلف کی اقتداء کرتے کہ سلف اجماع کا ذکر نہیں کرتے، اور دوسرا وَإِلَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَائِدَةُ الْاخْتِلَافِ بِالِاسْتِنباط، دوسری جو ہے نا وجہ یہ ہے عقلی کہ اس کے ساتھ اختلاف کا فائدہ کوئی متعلق نہیں ہوتا استنباط کے ساتھ، یعنی اجماع جو ہے نا اس کے ذریعے سے کوئی مسائل کا استنباط تو کیا جاتا نہیں، مسائل کا استنباط تو ہوتا ہے اجتہاد کے ذریعے سے۔ اجماع میں کیا ہوتا ہے؟ اجماع میں تو صرف آراء کا اجتماع ہوتا ہے، حضرات کہتے ہیں یہ میرے رائے ہے، یہ میرے رائے ہے، یہ میرے رائے ہے، یہ میرے رائے ہے، کوئی اجتہاد تو ہوتا نہیں ہے نا اجماع میں، تو اس لیے جو ہے نا اس کا ذکر یہاں پر نہیں کیا کہ قیاس میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، فرماتے ہیں اجماع کی طرف تو ضرورت تب ہوتی ہے جب کہ یہ معلوم کرنا، تب جا جاتا ہے جب معلوم ہو جائے اجماعی مسائل، کون سے مسئلے پر اجماع ہو چکا ہے، سمجھ آ گئی، یہ معلوم کرنے کے لیے۔ اور اس میں جو ہے نا فرماتے مجتہد خود اجتہاد نہیں کرتا، بخلاف کتاب اور سنت، بخلاف کتاب اور سنت کے ان کا ذکر اس لیے کیا فَلِأَنَّ لِكُلِّ مُجْتَهِدٍ تَأْوِيلًا عَلَى حِدَةٍ، کہ ہر مجتہد جو ہے نا اس کی تعویل ہوتی ہے الگ، کتاب اللہ میں یا سنت رسول میں، مشترک میں، مجمل میں، اور جیسے اس کے امثال ہیں اس میں کوئی کیا کہتا ہے مجتہد، کوئی کیا تعویل کرتا ہے، کوئی کیا مطلب نکالتا ہے، کوئی کیا مطلب نکالتا ہے۔ اور بخلاف القیاس، قیاس کا ذکر کیا، بخلاف قیاس کا ذکر اس لیے کیا فإنه عین الاجتہاد، کہ تو عین اجتہاد ہے، اجتہاد اور قیاس ایک ہی چیز ہے، وعلیہ مدار الفقہ، اسی پر فقہ کا دار و مدار ہے، یعنی فقہ کے جو اکثر مسائل ہیں نا تو وہ کیا ہے، قیاسی ہے، قیاس کے ذریعے سے ان کو حل کیا گیا، اجتہاد کر کے حل کیا گیا۔ کتاب اللہ میں، سنت رسول میں تو اکثر مسائل نہیں ہیں نا، ان میں تو صرف اصول ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَلِهَذَا بَيَّنَ حُكْمَهُ عَلَى وَجْهٍ، تو یہی وجہ ہے کہ ماتن رحمہ اللہ نے حکم ذکر کیا اجتہاد کا ایسی وجہ پر کہ جو شامل ہو جائے قیاس کے حکم کو بھی، جس کا وعدہ کیا تھا
پہلے، ٹھیک ہے، وہاں پہ وعدہ ہوا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ قیاس کا حکم جو ہے نا وہ آگے آ رہا ہے. ہم نے پڑھا تھا وہ جملۃ ما يعلل له اربع، وہاں پہ ہم نے یاد کیا تھا، لجیم رحمہ نے فرمایا تھا کہ بعض حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ قیاس کا حکم ہے. حالانکہ فرمایا تھا کہ یہ قیاس کا حکم نہیں ہے، قیاس کا حکم آگے آ رہا ہے جب وہ فرمائیں گے وحکم الاصابۃ بغالب الرائے. وہاں پر وعدہ کیا تھا، اب اس وعدے کو پورا کیا جا رہا ہے. تو فرماتے وحکم الاصابۃ بغالب الرائے. وحکمہ، یہ ہو ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ تو مولا جی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اجتہاد کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں کہ قریب اجتہاد کا ذکر ہے، تو مرجع قریب اجتہاد ہے تو اس کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں، اور ہو ضمیر قیاس کی طرف بھی، قیاس کے حکم کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں، قیاس کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں. اس لیے کہ میں جملہ جو بات چل رہی ہے قیاس کی چل رہی ہے نا، اس ہو ضمیر تو قیاس کی طرف لوٹانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو فرماتا ہے اجتہاد کا حکم یا قیاس کا حکم کیا ہے؟ الاصابۃ بغالب الرائے، کہ وہ درست ہونا ہے، غالب رائے، یعنی غالب گمان یہ ہو کہ یہ کیا ہے؟ درست ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ کہ جو ہم مجتہد علت نکال رہے ہیں، حکم ثابت کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے، تو غالب گمان کیا ہو؟ یہ درست. اچھا، تو فرماتے ہیں اصابۃ الحق بغالب الرائے دون الیقین. غالب رائے کے ساتھ یہ حق ہے لیکن یقین نہیں ہے. یہاں سب لوگوں نے پڑھا ضمی ہوتا ہے. حتیٰ قلنا، یہاں تک ہم نے کہا ہے ان المجتہد یخطئ و یصیب. آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے کہ مجتہد مخطئ بھی ہوتا ہے، مصیب بھی ہوتا ہے. مجتہد سے خطا بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور مجتہد درست بھی ہو سکتا ہے. لیکن والحق فی موضع الخلاف واحد، لیکن حق اختلاف کی جگہ پر ایک ہوگا. جب اختلاف ہو رہا ہے، ایک چیز ایک مجتہد کہہ رہا ہے یہ جائز ہے، دوسرا مجتہد کہہ رہا ہے یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر حق ایک ہی ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں کہ وہ چیز جائز بھی ہو وہ چیز ناجائز بھی ہو. ایک مجتہد کہہ رہا ہے یہ حلال ہے، دوسرا مجتہد کہہ رہا ہے یہ حرام ہے، تو حق ایک ہی ہوگا، یا تو وہ چیز حلال ہوگی یا حرام ہوگی. سمجھ آ گئی؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ چیز حلال بھی ہو حرام بھی ہو. لیکن ولکن لا یعلم، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ذالک الواحد بالیقین، وہ ایک چیز جو ہے نا بالیقین معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے ہے جائز ہے ناجائز ہے، ایک ہے یا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا حلال ہے یا حرام ہے، لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. جی فرماتے ولہذا قلنا بحقیت المذاہب الاربع، یہی وجہ ہے کہ ہم یقین سے جو ہے نا نہیں کہہ سکتے اس ایک حق کے بارے میں. ہم نے مذاہب اربع سب کے بارے میں کہا ہے کہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حق ہیں. تمام مذاہب اربع کیا ہیں؟ حق ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وہذا فرماتے ہیں یہ بات، کون سی بات؟ کہ مجتہد مخطئ بھی ہوتا ہے اور مصیب بھی ہوتا ہے. وهذا مما علم بأثر ابن مسعود رضی اللہ عنہ فی المفوضہ. یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی مجتہد کے مخطئ مصیب ہونے کی عبداللہ بن مسعود کے اثر کے ذریعے. ان کا ایک اثر ہے، ان کا ایک قول ہے.
سمجھا؟ یا ان کا ایک فتویٰ ہے، اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ مجتہد مختی بھی ہوتے ہیں، مصیب بھی ہوتے ہیں۔ مفوضہ کے بارے میں، مفوضہ کس کو کہتے ہیں؟ مفوضہ وہ عورت، مفوضہ کا معنی تھا نا حوالہ کرنے والی، ٹھیک ہے؟ تو وہ عورت جس نے کسی سے نکاح کیا بغیر مہر کے، بغیر مہر کوئی مہر طے نہیں کیا، تو یہ گویا کہ اپنے آپ کو کیا کر رہی ہے؟ حوالے کر رہی، سمجھ آ گئی؟ کسی شخص کو مروانے کے لیے کہ مہر طے نہیں کیا اس نے۔ تو ایسے ایک عورت تھی، ایسے نکاح کیا اور اس کا شوہر فوت ہو گیا ٹیوشن پڑھانے سے پہلے ابھی ہم بستری نہیں ہوئی تھی، اس کو بھی جلدی تھی، لیکن وہ کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا۔ اب مہر تو مقرر نہیں ہوتا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا مہر کیا ہوگا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ماہ جو ہے وہ غور و فکر کیا اس مسئلے کے بارے میں، اس کا کیا حکم ہوگا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حکم بتایا، تو فرماتے ہیں اشتہد فی برأیی، میں اس مسئلے میں اپنے رائے سے اجتہاد کر رہا ہوں، ان اصبت فمن اللہ۔ یہ تو کی کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، اس کو تھپکی دے رہے ہیں پیچھے سے، جی، تو اور تو اس کو سلا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں تک وہ ہاتھ لے جائے گا۔ چلو اوکے، موقوف انسان، تو ان اصبت فمن اللہ، اگر میں درست ہوا، میں نے صحیح حکم بتایا تو اللہ کی طرف سے، وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، اگر مجھ سے خطا ہو گئی تو میرے طرف سے، شیطان کی طرف سے، اس کو پھر میرے یا شیطان کی طرف منسوب کیا جائے، اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ تو فرمایا پھر انہوں نے وَلَهَا مَا مِثْلِ نِسَائِهَا، میرے رائے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مہر مثل دیا جائے گا، لا وقص ولا شقق، نہ کمی اور نہ زیادتی ہوگی، اس کمی زیادتی نہیں ہوگی، مہر مثل ہی دیا جائے گا۔ اور فرماتے وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، یہ صحابہ کی موجودگی میں ایسا ہوا، صحابہ سن رہے تھے، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، تو کسی نے انکار نہیں کیا کہ آپ نے غلط مسئلہ بتایا، مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ فَكَانَ إِجْمَاعًا عَلَى أَنَّ الْاجْتِهَادَ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ، تو اجماع ہو گیا، وہ ایک اجماع سکوتی ہو گیا، باقی سب خاموش ہو گئے نا، اجماع سکوتی ہو گیا اس بات پر کہ اجتہاد ہے اور خطا کا احتمال رکھتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وقالت المعتزلة كل مجتہد مصیب والحق فی موضع خلاف متعدد، معتزلہ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے، ان کے یہاں مجتہد مخطئ نہیں ہو سکتا، مجتہد مصیب ہی ہوتا ہے، ان کے یہاں مجتہد سے خطا نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ گئی؟ تو مجتہد کہتے ہیں معتزلہ کہتے ہیں ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے، اور اختلاف کی جگہ پر حق ایک نہیں، حق بہت سارے ہوتے ہیں، حق زیادہ ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا۔ ان فی علم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے علم میں گویا کہ یہ سارے حق ہیں، ایک جائز کہہ رہے، ایک ناجائز کہہ رہے، ایک حلال کہہ رہے، ایک حرام کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اللہ کے حق میں جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے، اللہ کے علم میں حلال بھی ہے، یا حرام بھی ہے، لیکن وہذا باطل، لیکن یہ بات کیا ہے؟ باطل ہے۔ لأن منهم من يعتقد حرمة شيء ومنهم من يعتقد حله، کہ بعض ان میں سے مجتہدین میں ایک چیز کے حرمت کا اعتقاد عقیدہ رکھ رہے ہیں، بعض حلت کا عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ وكيف يجتمعان في الواقع وفي نفس الأمر، اور یہ دونوں کیسے جمع ہو سکتی ہے خارج میں، نفس الامر، یہ دونوں چیز کیسے جمع ہو سکتی ہے؟
ایک چیز حلال بھی ہو، حرام بھی ہو، جائز بھی ہو، ناجائز بھی ہو۔ فرماتے وقد روی ھذا، اور یہ بات روایت کی گئی ہے، کون سی بات؟ کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے، عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ سے ایضاً، یا ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی یہ بات نقل کی گئی ہے۔ وَلِذَا نَسَبَهُ جَمَاعَةٌ إِلَى الْاعْتِزَالِ، یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے ان کو اعتزال کی طرف منسوب کیا، ان کو معتزلی کہا ہے، اور منزہ عنہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس سے پاک ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک دفعہ اس میں سوال بھی آیا تھا وفاق میں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو معتزلی کیوں کہا گیا، احتجاج کی طرف ان کی نسبت کیوں کی گئی؟ یہ سوال کا ایک جز تھا، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ آپ کے ذہن میں ہو کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد کیا ہوتا ہے؟ مصیب ہوتا ہے، مختی ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ قول جو ہے نا، ایک قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی روایت کیا گیا ہے کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے، مختی نہیں ہوتا۔ تو چونکہ معتزلہ بھی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بھی رائے ہو گئی، تو اس لیے بعض حضرات نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معتزلی ہے۔ اب اس کی بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیسے کہا ہے؟ تو یہ وَإِنَّمَا غَرْضُهُ أَنَّ كُلَّ مُصِيبٌ فِي الْعَمَلِ دُونَ الْوَاقِعِ عَلَىٰ مَا عُرِفَ فِي مُقَدَّمَةِ الْبَزْدَوِي مُفَصَّلٌ۔ تو فرماتے ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مجتہد مصیب ہوتے ہیں عمل میں، لیکن واقع میں نہیں۔ یعنی مجتہد مصیب درست ہوتا ہے مقدمات کو ترتیب دینے میں، سمجھ آ گئی؟ مقدمات کو ترتیب تو ہر مجتہد صحیح دیتا ہے، لیکن بعد میں جو ہے نا کیا نام ہے، نتیجے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ صغرا کبرا نکالا، ٹھیک، اب نتیجہ غلط نکل سکتا ہے، لیکن صغرا کبرا تو صحیح نکالا ہے، نتیجہ غلط ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن مقدمات کو ترتیب دینے میں مجتہد کیا ہوتا ہے؟ مصیب ہوتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ ہاں نتیجہ نکالا، نتیجہ نکالنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ مجتہد مصیب مختلف نتیجہ نکالنے کے اعتبار سے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مصیب ہوتا ہے تو مقدمات کو ترتیب دینے کے حوالے سے۔ ہم معتزلہ جو کہتے ہیں کہ مصیب ہوتا ہے وہ اس حوالے سے نہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، جو ہے نا واقع میں بھی نفس میں نتیجہ نکالنے میں بھی وہ مصیب ہی ہوتا ہے۔ اور وہ چیز اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے تو حلال بھی اللہ کے علم، حرام ہے تو حرام بھی اللہ کے علم، حق ایک نہیں بہت سارے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں کہتے کہ حق بہت سارے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے کہ حق ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی۔